السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تفسیر کے بعد کویشچن آنسر کا سیشن رہے گا انشاءاللہ، آپ لوگ حیران نہ ہوں۔ تفسیر کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات میں بتانا مناسب سمجھوں گا۔ سورۃ الفاتحہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے، الفاتحہ کا مطلب دا اوپن۔ اگر آپ سے سوال کریں سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کا جواب یوں ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کھولتے ہی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ آتی ہے۔ آگے مکیۃ لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اور آپ دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک آپ کی زندگی مکی اور ایک مدنی۔ کسی بھی سورے کے اینڈنگ میں آپ یہ پائیں گے کہ مکیہ یا مدنیہ سورے کے اینڈنگ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سے سوال کریں کہ مکی اور مدنیہ کا کیا مطلب، تو ہمارے ذہن میں ایسا سوال آنا چاہیے، تو پھر جواب ہمارے ذہن میں ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے، اور 40 سال کے بعد یعنی 13 سال تک یعنی 53 ایئرس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھائی آپ نے۔ 13 سال کے اس پیریڈ میں جو کوئی بھی سورہ کریمہ نازل ہوئی اس سورے کو سورہ مکی کہیں گے، گرچہ اس 13 سال کے اس پیریڈ میں یعنی مکی زندگی کے اس 13 سال کے پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کی غرض سے مدینہ وغیرہ اگر گئے بھی تھے، اور اسی درمیان اگر کسی سورہ کریمہ کو لے کر جبریل علیہ السلام اگر پہنچ جاتے ہیں، تو بھی اس سورہ کریمہ کو ہم سورہ مکی ہی کہیں گے، مدنی نہیں کہیں گے۔ سیم ایسے ہی معاملہ 13 سال کے بعد یعنی 53 ایئرس کے بعد جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے اس پیریڈ میں جو کوئی بھی سورہ کریمہ نازل ہوئی اس سورے کو ہم سورہ مدنی کہیں گے، گرچہ مدنی دور میں آپ مکہ کی سرزمین میں آ کر کچھ کام وغیرہ کے غرض سے اگر آیا ہوں، یا کسی لڑائی یا جنگ کے حوالے سے آیا ہوں، اس درمیان اگر کوئی سورہ کریمہ نازل ہوتی ہے تو اس سورے کو ہم سورہ مدنی کہیں گے، مکی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مدنی دور تھا، اور مدنی دور میں سورہ کریمہ کی نازل ہوئی، نزول کے بعد اس سورے کو سورہ مدنی کہیں گے، مکی نہیں کہیں گے۔ اہم سوال ہے، سورہ فاتحہ کے اگر آپ سے سوال کرے سورۃ الفاتحہ کے کتنے نام ہیں، اگر آپ سے پوچھے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے نا، تو آپ بیسکلی 4-5 نام یاد رکھیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن، ام القرآن یعنی مدر آف قرآن، قرآن کی ماں۔ مطلب گھروں کے اندر، جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں، گھروں کے اندر جیسے ماں اصل اور مین ہوتی ہے نا، باپ کے مد مقابل
ماں مین ہوتی ہے، مکمل طریقے سے ان کے سر پہ پوری ذمہ داری رہتی ہے۔ باپ تو چلے جاتے ہیں دن بھر کام کاج وغیرہ کے گھر سے وہ چلے جاتے ہیں، پوری ذمہ داری باپ کی رہتی ہے، یہ ماں کی رہتی ہے۔ تو ام القرآن مدر آف قرآن بتایا گیا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے پورے قرآن کریم کی تمام سورتوں کی یہ ماں ہے۔ کون سی؟ سورۃ الفاتحہ۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ یہ گرچہ چھوٹی سورہ کریمہ ہے، لیکن یہ گویا کہ ایک انڈیکس کا کام کر رہی ہے سورہ کریمہ، مکمل طریقے سے پورا اسٹرکچر اس میں بیان کر دیا گیا اس مختصر سے سورہ کریمہ کے اندر۔ ایک ام القرآن، دوسرا فاتحۃ الکتاب، تیسرا الصلاۃ۔ کیا؟ الصلاۃ۔ الصلاۃ کا مطلب نماز۔ الصلاۃ کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر نماز میں سورہ کریمہ کا یعنی سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو یا نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کمپلسری ہے۔ اس لیے سورہ کریمہ کا نام الصلاۃ ہے۔ 3 نام ہو گئے، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ۔ نمبر 4 الرقیہ۔ کوئی بھی جیسے بچہ رو رہا ہے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ دھاگا پہنا دو، تعویذ پہنا دو، یا اس طور پر ایسا کرو، وہ کرو، فلانا کرو، ڈھنکا نہ کرو، جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ ایسا آزما کے دیکھیے نا، قرآن حکیم ہمارے لیے مکمل طریقے سے شفا ہے۔ آپ قرآن کریم کی کسی بھی آیت کریمہ کو پڑھ کر دم کریں، اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو سورہ کریمہ یعنی یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ دم کریں، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ روتا ہوا بچہ رک جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ لیکن آپ کا اعتماد، آپ کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسا ہونا چاہیے۔ آج زمانہ جاہلیت کی جو چیزیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، چاہے دھاگے کی بات کریں، تعویذ کی بات کریں، یا ان کے علاوہ دیگر چیزوں کی بات کریں، تو انسان اس طور پر سوچتا ہے اور اس طور پر انسان کرتا بھی ہے، جو کہ کسی بھی اینگل سے درست اور صحیح نہیں ہے۔ 5واں نام ہے السبع المثانی، یعنی 7 آیت کریمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ بولے یہ 7 آیت کریمہ ایسی ہے جس کو بار بار پڑھی جائے۔ تو اس طور پر یہ 5 نام سورۃ الفاتحہ کے آپ یاد رکھیں، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، الصلاۃ، الرقیہ اور سبع المثانی، یہ 5 یاد رکھیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کریں یا میں اگر آپ سے سوال کروں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہ اگر میں آپ سے سوال کروں وہ کون سا لیٹر ہے جس لیٹر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع کیا، تو ذہن میں کیا جواب آئے گا؟ ذہن میں جواب یہ آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ با، لیٹر آف با سے قرآن کریم کو شروع کیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ با سے مراد بندہ یا بندی، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سرونٹ ہیں، ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نوکر ہیں۔ جب تک کہ کوئی بھی انسان قرآن کریم، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں دوستو، ناظرین، ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے اس بات کو کہ قرآن کریم کے ایک لیٹر پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ والحسنۃ بعشر امثالھا کے تحت یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک لیٹر پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 10۔ اور رمضان کے مہینے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی انسان اگر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا انسان اگر یوں کہے کہ میں ہوں، میں، اگر انا آئی ایم سم تھنگ والی بات اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو اللہ خیر کرے، وہ انسان اپنے ایمان کا خیر منائے، تو اس صورت میں یاد رکھے اس انسان کو ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت یہ تصور کر کے نہ کرے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، صرف سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ہم سرونٹ ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، بندہ ہیں، بندی ہیں، یہ تصور کر کے جب تک کہ کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، تب تک کسی بھی انسان کو قرآن کریم کا جو ثواب ہے، تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب سے وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لفظ با سے شروع کیا۔ الرحمن الرحیم، کوئی جانکار ہے
الحمدللہ بہت سارے جانکار لوگ ہیں، کسی سے بھی جانکار انسان سے، عربک کے جانکار انسان سے پوچھیں گے تو کسی بھی ڈکشنری میں کسی بھی ورڈ کی میننگ اگر معلوم کرنی ہو تو سب سے پہلے روٹ ورڈ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں روٹ ورڈ رحم، رحمان میں بھی رحم، رحیم میں بھی رحم۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائی، اللہ نے الگ الگ دو لفظ کیوں لے کر آئے؟ دو لفظ کیوں لے کر آئے رب العالمین نے؟ حکمت یہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رحمان دراصل یہ عام ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، چاہے وہ اللہ کی ورشپ کرے یا نہ کرے، چاہے کسی بھی چیز کی وہ عبادت کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ اس بات کو جان لیں میرے بھائی، ہم جانتے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں اور ہم اپنے اعتبار سے اپنے لیے سوچتے ہیں، لیکن وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک پوری کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، پوری مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس بات کو ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ لیکن رحیم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رحیم کا معاملہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنین کے لیے ہی یہ خاص ہوگا۔ رب العالمین رحم صرف مسلمانوں پر، مومنین پر فرمائیں گے، اس کے علاوہ غیروں پر بالکل رب العالمین رحم نہیں فرمائے گا۔ تو یہ رحمان اور رحیم کے اندر یہ ڈفرینس ہے۔ سورہ کریمہ سورۃ الفاتحہ کی اسٹارٹ میں اللہ نے عقیدے کا تذکرہ کیا، پھر عبادت کا تذکرہ کیا، پھر دعا کا تذکرہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے، توحید الوہیت۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید الاسماء والصفات۔ 3 قسمیں ہوئی۔ الوہیت مطلب چاہے کسی بھی قسم کی عبادت ہو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے کی جائے گی، غیر کے لیے عبادت کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، چاہے دعا ہو، نظر ہو۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عبادت صرف نماز نہیں ہے، ہی اسم جامع لکل ما یحب ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، مثلا الصلاۃ، الزکاۃ، الصیام والحج والنذر والنحر وغیرہ ذلک۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت دراصل ایک جامع لفظ ہے، اور عبادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہے جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کیا جائے، یا جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، چاہے نماز ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکوٰۃ ہوں، قربانی ہوں، نظر ہوں، منت ہوں، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں۔ کفار مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت پر ان کا ایمان تھا، الوہیت کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی، اور گڑبڑی کی بنیاد پر وہ ہمیشہ جہنم میں چلے گئے۔ 2 ریزن کی بنیاد پر۔ ریزن کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جب ان سے کہا جاتا یہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہیں، منت کیوں مانگتے ہیں، مٹھائی کیوں چڑھاتے ہیں، جواب ملتا تھا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اتنی ساری قربانیاں تم کیوں دیتے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ ہم قربانی نہیں دیتے ہیں، ہم صرف اس وجہ سے یہ سب کرتے ہیں تاکہ یہ کل قیامت کے دن ہمارا رب العالمین کے یہاں یہ بالکل ہمیں قریب کر دے۔ اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔
इसी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह यूनुस में वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम। दूसरा रीज़न, और वो जो अल्लाह के अलावा गैर की इबादत करते हैं तो वो जानते अच्छी तरीके से ये ना हमारे नफ़ा का मालिक है ना नुकसान का मालिक है, फिर भी जो करते हैं, रीज़न ये बताते हैं कि ताकि ये कल क़यामत के दिन हमारा सोर्सर बने, सिफारिशी बनकर रब्बुल आलमीन के पास आए और अल्लाह के यहाँ हमें अल्लाह के करीब करे। लेकिन ये चीज़ कतई तौर पर अल्लाह को पसंद है ही नहीं किसी भी एतबार से। तो सूरह करीमा के स्टार्ट में अल्लाह ने अकीदे का तज़किरा किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इबादत का तज़किरा किया, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मनहज का तज़किरा किया। मनहज तरीका, 3 चीज़ें याद रखिएगा सूरह करीमा में, सूरतुल फातिहा में 3 चीज़ों का तज़किरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अकीदे का तज़किरा किया गया, फिर इबादत का तज़किरा किया गया। इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की होगी, रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे की नहीं। अब इबादत बोले, इबादत मैंने वाज़ेह अंदाज में आपके सामने इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल पेश किया जिसमें उन्होंने इबादत की तारीफ़ और इबादत का डेफिनेशन उन्होंने बताया। उस हदीस को याद रखें जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया, मांगना हो तो अल्लाह से मांगे, मदद मांगनी है तो भी अल्लाह से मांगे, सवाल करना हो तो भी अल्लाह से सवाल करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को समझाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब तुम मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, किसी दूसरे से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे अगर कुछ गुंजाइश होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इस किस्म की रहनुमाई ज़रूर करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि दूसरे से भी मदद मांगी जा सकती है। उसके बाद मनहज का तज़किरा किया गया। मनहज ये कि तरीका किसका। इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया था, मयूबद व कैफ़ यूबद, इबादत किसकी और किन के तरीके पे। जवाब ये कि इबादत सिर्फ रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए और इबादत वही इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को काबिल कबूल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे की जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम लोग नमाज उसी तौर पर पढ़ो जिस तौर पर मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। आपके तरीके के मुताबिक अगर नमाज अदा ना की जाए तो नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो उसके बाद वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिया गया, रास्ता सिर्फ एक है, मनहज तरीका सिर्फ नबी वाला, नबी का तरीका ही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। सूरह इब्न माजा के अंदर एक रिवायत है, तरीके तो लोगों ने अलग अलग अपना लिए, रास्ते अपना लिए, लेकिन जन्नत का रास्ता सिर्फ एक है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकीर खींचे, सीधे सामने एक लकीर खींचे, फिर उनके बाद दाएं तरफ 2 लकीर, बाएं तरफ 2 लकीर खींचे, फिर अपने दस्ते मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी वाली लकीर पे रखे और आपने कहा, हादा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है, यानी कि ये जन्नत का रास्ता है। तुम सारे के सारे लोग आपने फिर फरमाया, वअन्न हादा सिराती मुस्तकीम फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुल, आपने फरमाया यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम लोग इस राह की इत्तिबा करो और बहुत सारे इधर उधर के जो रास्ते हैं ये रास्ते की तुम इत्तिबा और पैरवी न करो। बता दिया गया अकीदा, इबादत, मनहज, ये 3 चीज़ें इस सूरह करीमा के अंदर आप याद रखें। बात शुरू होती है सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब होता है, अल बकरा का मतलब दिखाओ। सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा क्यों कहते हैं तो आप वाक़े सुने होंगे, मतलब आगे चलकर बनी इसराइल का एक मशहूर एक बड़े आदमी का कत्ल हो जाता है और कत्ल होने की उन बुनियाद पर कातिल की तलाश के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाता कि आप ज़रा अपने रब से गुफ्तगू करें ताकि इनके कातिल का पता चले।
ایک رسوخ والا آدمی جو ہوتا ہے، ایک بڑے آدمی جو ہوتا ہے، تو بڑے آدمی کی بنیاد پر ان کی تحقیق لازمی ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ناظرین، اب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جو ایک پیسہ والا انسان ہو، ایک امیر والا انسان ہو، ایک مالدار انسان ہو، تو مطلب ان چیزوں کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں، اور ایسی شخصیت کے بارے میں پولیس ہو، گورنمنٹ ہو، حکومت ہو، سب لوگ ایکشن لے لیں گے جلدی سے، لیکن ایک عام انسان، ایک عام ناگرک ہے، تو ان کے بارے میں انسان اتنا ایکشن لے گا نہیں، نہ پولیس لیں گی، نہ حکومت لیں گی، نہ کوئی دوسرے لیں گے۔ تو آگے چل کر تذکرہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بات رکھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ آپ جا کر اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہیں کہ جا کر ایک گائے ذبح کریں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ طرح کے سوالات کرنے لگے تھے، جو اسلام میں یعنی شریعت محمدی میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس طور پر سوال نہ کیے جائے۔ سوال جتنے کرنے کی اجازت ہے اتنا سوال ضرور کریں، آپ سوال نہیں کریں گے تو معلومات نہیں ہوں گی، لیکن اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو بتایا گیا کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ گائے ذبح کرے، اور وہ ذبح کیا ہوا جو گائے ہوگا، گائے کا گوشت کا ٹکڑا اس ڈیڈ باڈی پہ مارے، وہ ڈیتھ باڈی یعنی میت زندہ ہو کر باقاعدہ وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا، پھر اس کا انتقال ہو جائے گا۔ پھر سوالات ہوئے، سوالات کے ڈھیر ہوئے، اس کے بعد باقاعدہ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے قاتل کا نام بتا دیا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے، تو اس لیے سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ الف لام میم، یہ حروف المقطعات میں سے، اس قسم کے جتنے بھی لیٹر ہیں، سارے لیٹرز کے معنی اور مفہوم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اس قسم کے حروف کے معنی اور مفہوم نہیں معلوم ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمال کی سب سے بڑی دلیل ہے، رب العالمین کے کمالات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک کرسچن کے بارے میں آتا ہے کہ امریکہ کے اندر بہت پہلے، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے رائٹر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ مسلم کے کچھ نوجوان قرآن کے کچھ پامپلیٹس وغیرہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، فری ڈسٹریبیوٹ۔ تو یہ انسان کہتا ہے، ایک رائٹر، وہ انسان کو اپنے اندر تو فخر ہوتا ہے نا، ناز ہوتا ہے، بولے کہ میں تو ایک رائٹر ہوں، میں کس کی رائٹنگ پڑھوں، کیا ضرورت ہے۔ پھر بھی انہوں نے ضد کر کے ہمارے نوجوان جو مسلم نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ سر آپ لے لیجئے، پلیز ٹیک دس، آپ اسے لے لیجئے، اور اس کے بعد آپ کو ٹائم اگر ملے اپنے اعتبار سے آپ پڑھیے گا، موقع ملے جب تو اس طور پر پڑھے۔ اور وہ خود لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ انسان اسلام بھی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار جب میں پڑھا تو بولے پہلی بار مجھے ایسا لگا کہ یہ کون سا ایسا رائٹر ہے جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، اتنی یقین کے ساتھ بات کر رہا ہے، کون ہے وہ؟ بولے ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ہمیں یہ ملا۔ جب اس قرآن کریم کے رائٹر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ قرآن کریم سے جب ہم نے پوچھا کہ تم آئے کہاں سے، تو قرآن کریم کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے آیا۔ کون لے کر آیا؟ جبریل امین لے کر آیا۔ اب یہ بھی قرآن پروف پیش کرتا ہے، بولے اس درمیان لانے والا ہو سکتا ہے کہ لانے والے جو ہیں تو ہو سکتا ہے مطلب کوئی چھین بھی لے ہوئے، لیکن اللہ نے کہا علمہ شدید القویٰ، اللہ نے ایسی پاور، ایسی طاقت جبریل علیہ السلام کو دی ہے کہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ کن کے پاس آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کون سی زبان میں آیا؟ علی لسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں بتا دیا گیا۔ قرآن نے اپنا پروف پیش کر دیا کہ بھائی کون سی زبان میں آیا، کون لے کر آیا، کہاں سے آیا، کن کے پاس آیا، پھر وہ انسان اسلام دیا تھا۔ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے قرآن تو سب کے لیے ہے، مسلم نان مسلم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے قرآن حکیم ہے، لیکن ہدایت صرف متقیوں کے لیے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیقی ہوتی ہے، کہ انسان کو ہدایت کی توفیق مل جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس صورت میں انسان ہدایت پر آتا ہے۔ تو متقین کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس میں دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
منکری نے حدیث کا رد کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قادیانیوں کا رد کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدعتیوں کا رد کیا ہے۔ کیسے؟ دیکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کون ہے؟ بتا دیا گیا، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، اور ایتاء الزکاۃ، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ۔ اور تردید یہاں پہ ہو رہی ہے منکرین حدیث کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اور بتا دیا گیا یہ منکرین حدیث اس میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں اس میں شامل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایک دوسری کتاب بھی دی گئی ہے، اور وہ ہے احادیث۔ کتاب و حکمت دونوں چیزیں۔ تو یہاں پہ منکرین حدیث کی تردید ہوتی ہے۔ دوسرا، وما انزل من قبلک، یہاں پہ کی تردید ہوتی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ بالکل خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ کو جو کتاب ملی قرآن مجید کے بعد اور کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ یہ صاف لفظوں میں قادیانی کی تردید کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جس میں پائی جائے خوبی، اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہے۔ مثلا میں یوں کہوں کہ پر یہ ہدایت ہے، مثلا یہ ٹوپی ہے، یہ ٹوپی اگر کسی کے ہاتھ کے اوپر ہو تو گویا کہ وہ انسان کے عروج اور بلندی کی سربلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے، بجائے اس کی کہ یہ ٹوپی کو اگر اندر رکھیں تو عربی میں فی جب استعمال کیا جائے تو سمجھ کی طرف کہ اگر کوئی انسان ہدایت پر ہے تو گویا کہ وہ بلندی کی طرف بڑھتا ہے، اگر کوئی گمراہی پر ہے کر کے انسان جھگڑے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اور فی کے اندر فرق۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا، یعنی کافر و مشرک کے بارے میں بتایا گیا، جو انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سب برابر ہے۔ اس کے بعد نشانی بتائی گئی ڈبل اسٹینڈرڈ کی، جو اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، حدیث کے اندر بتایا گیا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، وفی روایت اخرى واذا خاصم فاجر۔ منافق کی کل 3 علامتیں ہیں، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ کی خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 علامتیں بتائی گئی۔ ایک دوسری روایت کے اندر بتایا گیا کہ جب ڈسکشن وغیرہ ہوں تو ڈائرے کو گالی گلوز پہ اتر آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 علامتیں جس انسان کے اندر پائی جائے تو گویا کہ وہ خالص اور پکے منافق ہے، اور اسے منافق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق ہمیشہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد بدعتیوں کی تردید کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، تو کہتا ہے ہمیں لوگ تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں، انسان کہتا ہے کہ میں تو ثابت کروں گا، ثابت کرنے میں اور ثابت ہونے میں یہ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ زبردستی انسان کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، پھر بھی انسان بول رہا ہے کہ میں ثابت کروں گا، بولے یہ ہے تو ہے،
اب زبردستی انسان اگر کرے تو گویا کہ یہ آیت قرآنیہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان زبردستی کسی چیز کو اگر ثابت کر دے تو زبردستی ثابت کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی ہے، جب تک کہ بے عین ہی کتاب و سنت کے اندر اس کے نص موجود نہ ہو تب تک وہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی ہیں۔ چاہے انسان زبردستی اگر ثابت کرے تو تھوڑا چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بتایا، پوری انسانیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے وہ لوگو پوری کائنات کے انسان کو مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کی عبادت کرو، ورشپ کرو، کیوں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیوں؟ وہ حقدار کیوں ہے؟ سب سے زیادہ جو پاورفل ہے، سب کے ساری چیزیں جس کے انڈر میں وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس سے ڈرا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہ اس بنیاد پر جو پاورفل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں صرف رب العالمین تنہا ہے اللہ سبحانہ، اور جو دے سکے کچھ دے سکے وہی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور وہ کون ہے دینے والا؟ روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، پہنانے والا، سب کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اسی لیے وہی اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس اللہ ہی کی عبادت کی جائے، باقی غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد مشرکین کے سامنے ایک بات رکھی گئی، جب وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے نا، جیسے نضر بن حارث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو باقاعدہ نضر بن حارث یہ اسلام کا دشمن ملک شام جاتا ہے، اور ملک شام یعنی سیریا جا کر وہاں پہ وہاں کی مارکیٹ سے ایک قصے کی کتاب لے کر آتا ہے۔ میں ان لوگوں کو ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا جو قرآن کریم کو چھوڑ کر قصے اور کہانی پر مشتمل اور من گھڑت قصے کہانی پر مشتمل کتابوں کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو گویا کہ وہ انسان نضر بن حارث جو اسلام کا دشمن تھا ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ وہ انسان پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لے ان کا ایمان کیسا ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد تو اپنی طرف سے یہ باتیں گھڑ گھڑ کر پیش کرتا ہے، تو اللہ نے ایک شرط رکھ دی ان کے سامنے۔ شرط یہ رکھ دی، بولے اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے جس معاشرے میں پلنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی معاشرے میں تم بھی پلنے والے ہو، اسی معاشرے میں تمہاری بھی تربیت ہوئی، اسی معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت ہوئی، تو جو وہ بات پیش کر رہے ویسا تم بھی لے آؤ نا، ایک کتاب تم بھی لے آؤ۔ ارے ایک کتاب نہیں، کم سے کم ایک سورہ لے آؤ، ارے ایک سورہ اگر نہیں تو کم سے کم چند آیتیں لے کر آؤ۔ لیکن سارے لوگ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ فساد، کیا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، قرآن کی کیا تعریف کرے۔ قرآن کے ایک ایک باریکی پہ انسان اگر غور کرے تو انسان روئے بغیر رہ نہیں پائے گا، سچ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ کیا قرآن کے فصاحت اور بلاغت ہے، کیا قرآن کریم نے کیسے کیسے چیلنج لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس کی بنیاد پر لوگ پریشان ہو گئے، کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے جہنم اور جنت کا تذکرہ کیا، جنت میں کون جائیں گے، جہنم میں کون جائیں گے۔ جنت کے بارے میں حدیث، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والا نہ بن جاؤ، اور ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ آپ نے فرمایا، نسخہ تو ضرور بتایا آپ نے، کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں جب تم اس کو کرنے لگو گے تو آٹومیٹک تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آج فرقہ پرستی کی بنیاد پر انسان بھائی سے کٹ رہا ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے، ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے،
ہم توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں آئیے ایک رب کی طرف, آئیے ایک رب کی کتاب قرآن مجید کی طرف, آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی طرف. سارے اس مسئلے کے صحیح حل آپ کو یہی دونوں جگہ پہ ملے گا. اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھٹکیں گے تو سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد اللہ نے مومنین کے بارے میں بتایا کہ مومنین کو اس کے جنت کے اندر فروٹس دیے جائیں گے. جب فروٹس دیے جائیں گے تو بولے یار یہ تو کھایا میں جنت دنیا کے اندر تو کھایا, لیکن جب وہ کھائیں گے ذائقہ ٹیسٹ کرنے کے بعد کہیں گا یار یہ تو الگ ہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فی ازواج مطہرہ, اس میں پاک بیبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دے گا. پاک باز, نہ لیٹرنگ باتھ روم پاخانہ لیٹرنگ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, پاک بیبیاں دی جائیں گی. اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے. ظاہر سی بات ہے, قرآن کریم اگر غور کریں گے هو الذی خلق الموت والحیات, ہمارا آپ کا کوئی وجود نہیں تھا میرے بھائی, کوئی وجود نہیں تھا. اللہ نے وجود بخشا تو ہم مرے ہوئے تھے, ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا. پھر اللہ نے زندگی دی, پھر موت دے گا, پھر زندگی دے گا. تو اس بنیاد پر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا, اور وہ زندگی دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے. تو اس بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہمارا اعتماد توکل ہونا چاہیے, اور وہ اللہ ہی کی ورشپ ہونی چاہیے, وہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ساری چیزیں کرنے والا دینے والا وہ رب العالمین ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات یہ رکھی کہ میں اس سرزمین کے اندر ایک جانشین پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو کیوں ایسی مخلوق دنیا کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے؟ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں نا, اینی ٹائم اللہ کی تسبیح میں لگے پڑے. بولے اللہ اور زیادہ کریں گے, لیکن اللہ کیوں؟ اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. دراصل انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کی تھی, اور جنوں کو فساد مچاتے ہوئے فرشتے دیکھ چکے تھے. اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ اگر زمین کے اندر پھر تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا تو زمین کے اندر وہ خون خرابہ کرے گا, اس سے بہتر کہ اللہ ہم اینی ٹائم تو تیری عبادت کر ہی رہے نا. پھر ایسی بات آئی تو اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. دنیا میں انسانوں کے کئی کیٹیگریز ہیں بنا ماں باپ کے, مطلب حضرت آدم علیہ السلام, بنا ماں کے حضرت حوا علیہ السلام, بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چوتھا جو جس طور پر ہمارا نارمل چل رہا ہے شادی بیاہ سے, میاں بیوی کے شادی سے جو اولاد کی تخلیق ہوتی ہے, تو اس طور پر یہ 4 کیٹیگریز انسان کے ہیں. تو ان چیزوں کا ہم اور آپ یاد رکھیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب لوگ بولتے ہیں بولے یار آدم اور حوا کی شادی کس نے کی؟ سورہ احزاب میں اللہ نے زینب بنت جہش کا تذکرہ کیا. وَزَوَّجْنَاكَهَا, ہم نے ان کی شادی کر دی. مطلب کن کی؟ حضرت زینب بنت جہش کی. تو بھائی وہاں پہ جب اللہ نے شادی کر دی تو وہاں پہ کوئی شادی کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. اللہ نے جب جوڑا کر دیا, شادی کی بات اگر اللہ نے کر دی ہے تو اس صورت میں آپ کو کچھ کمنٹس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے. تو اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہ دونوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ جنت کے اندر رہیں, آپ اور آپ کی بیوی. تو یہی بات کافی ہے, اس سے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ساری چیزوں کا نالج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اب آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری باتیں رکھی. بولے اچھا اس کے نام بتاؤ, اس کے نام بتاؤ, اس کے نام بتاؤ, اس کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا, اللہ ہمیں نہیں نالج ہے. اللہ صرف اتنا ہی نالج ہمیں جتنا تو نے سکھایا.
تو علم کی بنیاد پر انسان کو سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ فوقیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، نالج کی بنیاد پر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ بھی لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ایک تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، ایک عبادت والا سجدہ ہوتا ہے۔ بولے اس طور پر تعظیمی سجدہ اگر انسان کرے تو کیا یہ درست ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ حکمی سجدہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا۔ کیوں؟ غور کریے نا آپ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اسجدوا یہ کمانڈ ہے۔ کمانڈ کا مطلب تم لوگ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، کمانڈ، حکم دیا گیا۔ تو یہ حکمن تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ کمانڈ، رب العالمین نے حکم دیا تھا، تو اس بنیاد پر اس کو تعظیم کی طرف پھیرنا گویا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے انصاف کے بالکل مخالف ہے۔ ہاں، تعظیمی سجدہ اسلام سے پہلے تھا، یہ شریعت محمدی سے پہلے تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کی شریعت، یعقوب علیہ السلام کی شریعت وغیرہ میں، لیکن شریعت محمدی میں قطعی طور پر نہیں ہے۔ نہ کسی قبر کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے، نہ درگاہ پہ جھکنے کی اجازت ہے، نہ کسی بڑے آدمی کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی اعتبار سے شریعت محمدی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ مشہور حدیث یاد کریں جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے آئے تھے اور وہاں کے پادریوں کے سامنے جب وہ لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ معتبر ہستی اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا کیوں نہ جائے؟ تو وہ آ کر جھکنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے پادریوں کے سامنے لوگوں کو ہم نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، آپ تو سب سے زیادہ قابل احترام ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اگر اس شریعت محمدی میں اللہ کے علاوہ غیر کو کسی سجدے کرنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں شریعت محمدی میں اس چیز کے قطعی طور پر کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ ثابت ہوا تعظیمی سجدہ اسلام میں درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کے اندر دونوں کو رکھا، حکم کی مخالفت کی بنیاد پر دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ شیطان نے آ کر ورگلایا، بہکایا، پھسلایا، ان کی باتوں پہ آیا، شیطان کی باتوں پہ آ کر جس جگہ میں جانے سے، جس کے قریب جانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا، اس کے قریب گئے، جس کے بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے دونوں کو نکال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گیہوں کا درخت تھا، وہ نہیں، جس کا تذکرہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے تو اس بارے میں انسان کو خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت میں کہیں پہ بھی اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ جھاڑ کس چیز کا تھا، صرف یہ تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جھاڑ کے قریب جانے سے، اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا کہ تم لوگ گھومو پھرو، کھاؤ، عائش و آرام کی زندگی بسر کرو، لیکن تم اس جھاڑ کے قریب مت جانا۔ ویسے انداز میں روکا گیا، جانے کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عرش میں لکھا تھا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک موضوع اور من گھڑت باتیں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ دونوں کو ایک دعا سکھائی تھی، سورہ اعراف میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے غلطی کی، دونوں کی غلطی کی بنیاد پر، جیسے کہ دیگر قوم کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، جیسے یہودی کے اندر دیکھیں گے، کرسچن کے اندر دیکھیں گے، تو باقاعدہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں، صرف اس بنیاد پر، بولے انہوں نے پہل کیا تھا نا، بولے حضرت حوا علیہ السلام نے۔ اسی لیے روڈویل کہتا ہے، یہودی کا ایک اسکالر روڈویل کہتا ہے عورت حبالت الشیاطین ہے، شیطانوں کا جال ہے۔ کرسچن کے ایک اسکالر روڈویل کہتا ہے کہ یہ حبالت الشیاطین ہے، شیطانوں کا جال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو مقام اور کسی دین میں یا کسی مذہب کے اندر آپ نہیں پائیں گے۔ اس بات کو آپ جان لیجیے اچھی طریقے سے۔ یا اس طور پر
یہودی کے اندر آپ پائیں گے کہ باقاعدہ وہ لوگ اس چیز کو عار سمجھتے تھے، عورت بن کر پیدا ہونے کو شرم محسوس کرتے تھے۔ بدھزم کے اندر بھی یہی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دونوں نے دعا کی۔ وہ دعا کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ یہ دعا سکھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور دونوں نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بات بتائی۔ یہود اور نصارہ کی اگر بات کریں، آج امت محمدیہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو من گھڑت کتابوں کی بنیاد پر کھلے طور پر صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو بتایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور تم جانتے ہو، جاننے کے بعد بھی کہ یہ حق ہے، حق جاننے کے بعد بھی تم ان چیزوں کو چھپا لیتے ہو، اور تم جاننے کے بعد بھی ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور خود بخود انسان برائی کر رہا ہے۔ یہ چیزیں مطلب اس قوم میں رہی ہے، تو اس بنیاد پر اس طور پر لوگ کیا کرتے تھے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئی ہے آج لاک ڈاؤن کی بنیاد پر ہر جگہ میں مہاماری ہے، تو اس بنیاد پر کیا کریں؟ آپ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کریں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرعون نے اس طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا کہ باقاعدہ وہ لوگ، یعنی فرعون بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بچیوں کو لونڈیاں بنا دیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دور آیا کہ ہر موسیٰ کے سامنے فرعون ٹک نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، اس کے بعد انجام کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے پاس جب پاور ہوں، انسان کے پاس جب طاقت ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسے انسان کو ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا ہے انسان کو کہ چلو اور تھوڑا سا ڈھیل دیتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم اس طور پر تمہیں کھینچیں گے تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ تو انسان اس خوف و خیال میں نہ رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے آئے جو صحیح بات کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے اندر کئی فریق پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ باقاعدہ وہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بندر بنا ہے نا، مطلب اسی وقت سے بنی اسرائیل کے قوم سے جو بندر بنا ہے تو وہی بندر آج کی تاریخ میں پیدا ہوتا ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں درست اور صحیح نہیں ہیں میرے بھائی۔ کیوں؟ اس بنیاد پر اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا کسی پر، تو وہ ٹیمپرری طور پر وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بولیں گے کہ انہیں ٹائم کے لیے وہ چیزیں اور وہ لوگ رہتے ہیں، یہ قطعی طور پر درست اور صحیح نہیں ہے۔ تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جو سنیچر کا سیٹرڈے کا جو دن تھا، اس میں اسپیشل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہیلا سازی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے وہ لوگ گرفتار ہوئے۔ وہ بھی عذاب کے گرفتار ہوئے جو انسان سامنے چپ رہا، کچھ بولا نہیں، اور وہ انسان بھی جو کرا۔ 3 گروہ ہوئے، ایک تو وہ جو باقاعدہ منع کرے، اور ایک وہ جو چپ رہا، اور ایک جو کرنے والے۔ تو جو منع کرنے والے وہ تو بچ گئے، لیکن جو چپ رہنے والے تھے اور کرنے والے تھے تو وہ لوگ باقاعدہ اس عذاب کے گرفتار ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے لوگ بندر بنا دیے گئے۔ پھر وہ جو واقعہ میں نے بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے قاتل کا تلاش کرنے کے لیے پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزے دیے گئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ
लाठी से झाड़ के पत्ते को तोड़ते थे, उसी लाठी से पत्थर पे जब टूट जाते थे, उसी पत्थर से उसी लाठी से जब दरिया पे मारते तो रास्ता बन जाया करता था। तो इस बात को याद रखें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मोजिज़ा होता है रब्बुल आलमीन की तरफ से, और मोजिज़े का ज़ुहूर किसी दूसरे पर नहीं होता, सिर्फ नबियों के लिए ख़ास होता है, और वो भी ख़ास मौक़े के लिए, ये ख़ास मौक़े पर मोजिज़े का ज़ुहूर होता है। बोले किसी भी इंसान के लिए बोले ये भी मोजिज़ा दिखा सकता है, ये भी मोजिज़ा दिखा सकता है, ये सब फालतू बातें है, लोगों के मनगढ़ंत बातें हैं जिसकी कोई हैसियत। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल से आहद व पैमान का तज़किरा किया। उन लोगों ने कहा था कि आहद व पैमान ये लिया गया था कि हमने बनी इसराइल से आहद व पैमान लिया कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के अलावा गैर की इबादत नहीं करोगे, वालिदैन के साथ उसने सलूक करोगे और करीबी रिश्तेदार का ख्याल करोगे, यतीमों का ख्याल करोगे, मसाकिन का ख्याल करोगे और अच्छी बात करोगे, नमाज कायम करोगे, ज़कात की अदायगी करोगे। फिर भी ने एतराज़ किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब के वो लोग गिरफ्तार हुए। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया, ये भी उन लोगों से आहद व पैमान लिया गया था कि तुम खून नहीं बहाओगे और इस तौर पर एक दूसरे को शहर से नहीं निकालोगे। तुम लोग सब के सब इस बात पर एग्री थे, शाहिद थे, इसके बावजूद भी तुम लोगों ने इन सारी चीज़ों का इनकार किया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया, ये जो मुजरिम होते हैं ना, मुजरिम ये 100 साल की ज़िंदगी का मुतालबा करते हैं, बोले हमने मरना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इन लोगों ने अंबिया का बेशुमार अंबिया का कत्ले आम किया था, जिस बुनियाद पर ये चाहते थे कि एनी टाइम इस दुनिया के अंदर हमें ज़िंदगी मिले और ज़िंदगी ही रहे, हमें मरने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे मरने के बाद हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। 1000 साल। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग रायना कहकर चिढ़ाया करते थे। मतलब इस तौर पर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया कि आप लोग ऐसा ना कहें, और बाकायदा कुफ़र मुशरिकीन इसका मजाक उड़ाया करते थे। तो इस बुनियाद पर इन चीज़ों से मना किया गया कि आप ऐसा ना कहें, बल्कि यूँ कहें उन्जुरना वस्माऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, हमारी तरफ देखें। इस तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ें बताई। सवाल से मना किया गया, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, बता दिया गया ज़रूरत के तहत आप सवाल करें, लेकिन ज़रूरत के तहत उससे आगे बढ़कर इंसान अगर सवाल करे तो इस तौर पर शरीयत मोहम्मदी इस बात की इजाज़त नहीं देती। बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मकाम पर बाकायदा उम्मत मोहम्मदियों को ये बात बताई, साबिक़ा उम्मतें सिर्फ सवाल कसरत से सवाल की बुनियाद पर हल्ला को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़ुबान को अपने खामोश रखें, बल्कि ज़रूरत के तहत आपको सवाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई चीज़ों से नवाजा, कई चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज़माया। मुकम्मल तरीके से सारी चीज़ों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खरे उतरे और मुकम्मल तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने खाना काबा की तामीर की, और खाना काबा की तामीर के दौरान उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। इसलिए चाहिए कि हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे। इंसान अगर खुद तौहीद पर है तो अपनी औलाद को तौहीद परस्त पर रहने के लिए वो दुआ करे और तौहीद पर कायम रहने के लिए नस्ल दर नस्ल के लिए दुआ करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2500 साल पहले दुआ की और ये दुआ 2500 साल के बाद कबूल हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कंटिन्यू माँ बाप को दुआ करनी चाहिए। माँ बाप को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तौहीद की इस अमानत से हमें तू नवाज और बाकायदा हमारी नस्लों दर नस्लों को इस तौहीद पर कायम तू रखना। इस तौर पर माँ बाप को दुआ करनी चाहिए। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया
کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ طرح طرح کی باتیں گھڑتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جو الگ الگ باتیں گھڑتے ہیں، یہودی کہتے کہ یہودی تھے، نصرانی کہتے کہ نصرانی تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو گھسیٹنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگ اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہوئی تو کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں یا نصرانی ہیں؟ نہیں، بلکہ سب کے سب، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، یعقوب علیہ السلام ہو یا کوئی دیگر نبی ہوں، سب کے سب وہ توحید پرست ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ صرف ایک ہے۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر انسان چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے ویسا جیسا صحابہ کرام ایمان لے آئے تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، تو ہمیں ٹٹولنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا، اس کے بعد بھی اگر انسان زبردستی بولے کہ ہم صحابہ والے ہیں، ہم تابعی والے ہیں، ہم تابعی والے ہیں، تو گویا کہ ہر در میں انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جس بات کی کوئی کسی بھی اعتبار سے دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحابہ کرام کے ایمان کو اپنے اعتبار سے ٹٹولے کہ وہ لوگ ایسا کرے یا نہیں کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امت ہے جو گزر چکی ہے اور جو کچھ اس نے کیا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کر کے گزرے، کر کے چلے گئے، اس بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کا جو چلے گئے ان چیزوں کے بارے میں، ان کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ بھائی اتنے بڑے انسان تھے، بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا سوال ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے نا، آپ اپنے آخرت کے بارے میں سوچئے نا۔ ان کو برا بولیں گے، ان کو بھلا بولیں گے، اس سے بہتر آپ اپنی زندگیوں کو اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریے۔ یہ پہلے پاری کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ پھر ہم اس سلسلے کو کنٹینیو جاری رکھیں گے۔ اب اگر کسی کو کوئی سوال ہوں تو 5 سے 10 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ اس طور پر آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ العالمین مکمل طریقے سے ساری باتوں کے مطابق تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔